الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله المولانا العظيم۔ عزیزان محترم، آج ہماری گفتگو کا موضوع سخن مذہب اور مسلک ہے۔ مذہب کا تعلق فروعی مسائل سے ہے، جبکہ مسلک کا تعلق اصولی مسائل سے ہے۔ فروعی مسائل میں کسی مسئلے کا اجتہاد و استنباط مذہب کہلاتا ہے، تو اصولی مسائل میں کسی مسئلے کا اختلاف و افتراق مسلک کہلاتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاؤں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بین مذاہب کے درمیان ہمیشہ اتحاد، اتفاق، محبت و مودت دیکھی گئی ہے، لیکن وہیں پر ہم نے بین المسالک تنافر، تقابل، نفرتیں، عداوتیں، دوریاں، انتشار ہی دیکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی گفتگو کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک مثال لے لیں کہ عوام کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا کہ عورت کو چھونا ناقص وضو ہے یا نہیں، یعنی عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے پر اجتہاد کیا، تحقیق کی اور استنباط کیا، اور نتیجہ یہ نکالا کہ عورت کو چھونا ناقص وضو نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مسئلے پر اجتہاد فرمایا، تحقیق کی، استنباط کیا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ عورت کو چھونا ناقص وضو ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بدن سے خون نکل کر اگر بہہ جائے تو وہ ناقص وضو ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بدن سے خون نکل کر بہہ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آگے دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں غسل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب ہے، لیکن امام مالک کے یہاں دیکھیں کہ امام مالک علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک غسل سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے اور دیکھیں تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس غسل میں بدن کا ملنا واجب ہے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب اگر ہم دیکھیں تو ان کے پاس غسل میں بدن کو ملنا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بظاہر دونوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ امام اعظم کا اگر ہم قول دیکھتے ہیں تو امام اعظم کے پاس عورت کو چھونا ناقص وضو نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے پاس ناقص وضو ہے۔ امام اعظم کے پاس بدن سے خون نکل کر بہہ گیا تو ناقص وضو ہے، لیکن امام شافعی کے پاس ہم دیکھتے ہیں ناقص وضو نہیں ہے، ناقص وضو نہیں ہے، لیکن باہمی ہمیں تکرار نظر آ رہا ہے، ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے، اس میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس میں کوئی باطل نہیں ہے۔ دونوں میں سے ایک حق پر ایک باطل پر نہیں ہے، دونوں حق پر ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مرحمت فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
مجتہد جب کسی مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کے ذریعے سے کسی مسئلے کا حل کرتا ہے، اگر مسئلہ صحیح ہو تو اسے 2 نیکی ملتے ہیں، 2 اجر ملتا ہے۔ اگر مسئلے میں اگر خطا کر جائے، کوئی مجتہد کسی مسئلے پر اجتہاد کرے اور اس میں خطا کر جائے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے۔ مجتہد کے خطا پر بھی نیکی ہے، مجتہد اگر خطا کرے تو 1 نیکی ہے، مجتہد اگر مسئلہ اگر صحیح اخذ کر لے تو 2 نیکی ہے۔ تو کسی کو اس میں باطل نہیں کہا گیا، کسی کو اس میں ناحق نہیں کہا گیا، کسی کو اس میں غلط نہیں کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بین المذاہب کے اندر محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، اتحاد بھی ہے، بھائی چارگی بھی ہے، اخوت بھی ہے۔ یہاں تک کہ چند صورتوں کے علاوہ، چند صورتوں کے سوا امام شافعی حنفی کی اقتداء کر لیتے ہیں، حنفی شافعی کی اقتداء کر لیتے ہیں، یعنی امام شافعی امام کے پیچھے حنفی مقلدین نماز ادا کر لیتے ہیں، تو کہیں پر حنفی امام کے پیچھے شافعی مقلدین نماز ادا کر لیتے ہیں۔ آپ کو اس کے اندر اختلاف اور افتراق نہیں پایا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس دیکھیں، بین المسالک کے اندر آپ کو نفرتیں دکھیں گی، عداوتیں دکھیں گی، بغض دکھے گا، غصہ دکھے گا، برہمی دکھے گی، انتشار دکھے گا، افتراق دکھے گا، فساد دکھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو دیکھیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ آیت مبارکہ دلالت النص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب ایمان ہے، اور یہ آیت مبارکہ دلالت النفس ہے، دلالت النص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہلکی سی توہین کفر ہونے پر۔ تو اب آئیے دیکھیں، میں آپ کو مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں۔ جس طرح آپ کو اجتہادی مسائل بین المذاہب کا اتحاد سمجھ میں آیا، اسی طرح بین المسالک کی دشمنی بھی سمجھ میں آئے، افتراق بھی سمجھ میں آئے۔ تو دیکھیے، ایک طرف ہے اہل سنت والجماعت، اور ایک طرف ہے اہل تشیع یعنی شیعہ جماعت۔ ایک طرف ہے اہل سنت والجماعت اور ایک طرف ہے اہل شیعہ کی جماعت، اہل تشیع کی جماعت۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پر ایمان لانا ایسے ہی فرض ہے جیسے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ اہل تشیع کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایمان لانا ایسے ہی فرض ہے جیسے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، آدم علیہ السلام پر ایمان لانا فرض ہے۔ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار ایسے ہی کفر ہے جیسے انبیاء کا انکار کفر ہوتا ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار ایسے ہی کفر ہے جیسے انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا کفر ہے۔ اسی طرح اب آگے چلیں، قادیانیوں کو دیکھیں۔ قادیانی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب کی نسبت جھوٹ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر بعثت کروں گا، یعنی عام فہم، اگر یوں آپ عام فہم میں سمجھے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں دنیا میں دوبارہ پیدا ہوں گا۔ اس طرح جھوٹ گھڑتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ میں دوبارہ پیدا ہوں گا، تو وہ دوبارہ آپ کی بعثت ہو گئی میرے ظہور کے ساتھ۔ اس نے خود کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت کرنے کی کوشش کی، نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، خود کو نبی کہلوانے کی کوشش کی۔ تو آئیے دیکھیے ان دونوں کے اندر دیکھیں آپ، یہ دو اہل تشیع نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے آڑ میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، ختم نبوت پر حملہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محبوب آخری نبی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اہل تشیع نے ڈائریکٹ نہیں حملہ کیا ختم نبوت پر، اہل تشیع نے
حملہ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آڑ بنا کر، اسی طرح قادیانی نے ڈائریکٹ حملہ کیا، لیکن حملہ کرنے کا اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے جھوٹے دعوے کو، اس کے جھوٹے حربے کو، اس کے جھوٹے بہانے کو اسے سیدھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑ کر اس نے بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ تو آئیے وہابیہ کو دیکھیں، وہابیہ نے کیا کہا؟ وہابیہ نے کہا کہ ختم نبوت کا معنی تقدم و تاخر زمانی میں کوئی فضیلت نہیں رکھتا، تقدیم و تاخیر میں کوئی زمانی میں فضیلت نہیں رکھتا۔ انہوں نے بھی انڈائریکٹلی تقدم و تاخر زمانی کا آڑ لے کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت پر انہوں نے بھی ڈاکہ ڈالا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آگے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا ادب کریں گے جیسے بڑے بھائی کا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب ہم ایسا کریں گے جیسے گاؤں کے چودھری کا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جانا بیل اور گدھے کے خیال آ جانے سے بدتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز میں خیال آ جانا بیوی سے مجامعت کرنے سے بدتر ہے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جانوروں کے برابر ہے۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم جانوروں، پاگلوں اور بچوں مجنوں کے برابر ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے شیطان کا علم بڑا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم سے حضرت میکائیل علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ تو آپ انصاف کریں، آپ منصف ہیں، آپ جج ہیں، آپ خود انصاف کریں۔ اگر آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل اگر مومن کا دل ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا دل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں مچلنے والا دل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق اور عظمت و ادب و احترام اور عظمت آپ کے دلوں کے اندر چنگاری کے ذرے کے برابر بھی آپ کے دل کے اندر اگر ہے تو خود انصاف کیجئے۔ کیا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین نہیں کی؟ تو اگر آپ کے پاس اگر اہل تشیع اگر باطل نظریات کی وجہ سے وہ آپ کے نزدیک اگر مسلمان نہیں ہے، قادیانی اپنے باطل نظریات کی وجہ سے اگر مسلمان نہیں ہے، تو وہابی بھی آپ کی نظر میں مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر باطل نظریات کی وجہ سے اہل تشیع آپ کی نظر کافر ہے، قادیانی آپ کے باطل نظریے کی وجہ سے کافر ہے، تو وہابی بھی باطل نظریوں کی وجہ سے کافر ہونا چاہیے۔ آپ اہل تشیع کے کبھی اقتداء نہیں کرتے، آپ قادیانی کے پیچھے کبھی اقتداء نہیں کرتے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، دل پر سینے پر ہاتھ رکھ کے بولو، کیا یہ زیبا دیتا ہے ہم کو کہ ہم وہابیہ کے پیچھے اقتداء کریں؟ کیا آپ اہل تشیع کو آپ نے اپنے صفوں سے باہر کیا ہے؟ قادیانیوں کو اپنے صفوں سے نکال کر باہر کیا ہے؟ کیا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ وہابیوں کو چن کر اپنے صفوں سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں پر کیا مرفت کیجئے۔ دشمن احمد پر شدت کیجئے، ملحدوں پر کیا مرفت کیجئے۔ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو